السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں بادشاہ کا۔ ایک بادشاہ تھا اور یہ بادشاہ ہر زمانے میں رہے ہیں، آج کے دور میں بھی بادشاہ ہیں۔ اگر برونائی کے بادشاہ کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور وہ اس کے جو محل میں کمرے ہیں وہ تقریباً 1780 کے قریب ہیں۔ یہ مسلمان ملک کا ایک بادشاہ ہے، 1780 کمرے ہیں۔ اگر روز بھی ایک کمرے میں سوئے اور ہر رات ایک نیا کمرہ بدلے تو اس کو 4.5-5 سال چاہیے اپنے محل میں ہر اس کمرے میں سونے کے لیے۔ تو ہر دور میں بادشاہ رہے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس نے رات کو اعلان کیا کہ صبح جو بھی میری محل میں شامل ہوگا اور اس شاہی محل میں جو بھی داخل ہوگا صبح، اور جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز ناظرین اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے جب یہ اعلان کیا تو اس کی بادشاہی میں رہنے والے سارے لوگ رات بھر جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ میں اندر جب داخل ہوں گا تو میں سونے پہ ہاتھ رکھوں گا۔ کسی نے پلاننگ کی میں ڈائمنڈ پہ، ہیروں پہ ہاتھ رکھوں گا۔ کسی نے سوچا میں ایک مہنگی قالینز پر ہاتھ رکھ دوں گا۔ بہرحال جتنے دماغ تھے اتنی ان کی پلاننگ تھی، اور ہر آدمی ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آف کورس رات بھر سوچتا رہا اور جاگتا رہا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو لوگ ایک بھیڑ کی صورت میں بادشاہ کی محل میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب وہ محل اتنا بڑا تھا، جس کو جہاں کوئی چیز نظر آتی ہی قیمتی چیز، وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے عالیشان فرنیچر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ الغرض اس محل کے اندر جتنی قیمتی چیزیں تھیں، سب اپنی دوڑ کے حساب سے جو پہلے پہنچا اس نے ان چیزوں پر ہاتھ رکھا۔ اسی دوران ایک محل میں ایک انسان آرام سے چلتا ہوا آیا اور اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ اب کیونکہ بادشاہ اعلان کر چکا تھا کہ میری محل میں ہر وہ میری چیز اس کی ہو جائے گی جس پر اس نے ہاتھ رکھا۔ غور کیجیے گا، اس نے کہا میری ہر وہ چیز۔ تو جس شخص نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ تو اس کا ہو گیا، بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی۔ اور ایک اور بادشاہ بھی ہے۔ یہ سارے بادشاہ ایک وقت میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان سب بادشاہوں کا ایک اور بادشاہ جو میرا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، جب یہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو وہ بھی اعلان کرتا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ یہ میرا رب اور آپ کا رب جب چاند نکلتا ہے تو وہ بھی ایک اعلان کرتا ہے۔ اور کیا اعلان کرتا ہے؟ رمضان کے چاند کے نکلتے ہی اللہ اعلان کرتا ہے۔ اور یہ اعلان کہاں کرتا ہے؟ آپ چاہیں تو اس حوالے کو لکھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے، کتاب الصیام ہے، اور حدیث نمبر 1894 ہے۔ یہاں میرا رب اعلان کرتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی، اس کا انعام بھی میں دوں گا۔ تو اس روزے میں کوئی خاص بات تو ہوگی۔ ویسے تو رمضان پورے میں ہی خاص باتیں ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ رمضان کا چاند نکلتے ہی میرا رب، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اعلان کر رہا ہے۔ اور ایسا بادشاہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انسان ختم ہو جاتے ہیں، بادشاہ ختم ہوتا ہے، میرا رب وہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اس کا وعدہ کیسا ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا انعام بھی میں دوں گا۔ تو ناظرین، اس روزے کی کوئی تو اہمیت ہے۔ یوں تو میں نے کہا کہ رمضان کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے،
کیونکہ نزول قرآن یہ بھی رمضان میں ہے. اگر آپ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کو دیکھ لیں، اور زکوٰۃ یعنی کہ وہ مال انسان کو خرچ کرتے ہوئے تو اچھا لگتا ہے، لیکن کسی کو دیتے ہوئے بڑا دل گردہ چاہیے. لیکن اس مال کو بھی ایمان والوں کو حکم ہے کہ زکوٰۃ کی صورت میں نکالیں. تو نزول قرآن رمضان میں آپ کا مال جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس میں سے ایک حصہ جو آپ نکالتے ہو لوگوں کے لیے، یعنی کہ ان غریبوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. تیسری چیز، اس رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات جس ایک رات کی عبادت تقریباً 84 سالوں یعنی کہ 84 سال کے برابر ہے. ایک رات کی عبادت 84 سال کے برابر ہے. تو آپ اس پر غور کریں، اور پھر اس کے بعد اس بڑی رات کے علاوہ 4 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. خود روزہ رمضان میں، نزول قرآن رمضان میں، اور زکوٰۃ کا سسٹم، پورا نظام. اس پر ہم الگ الگ سے باتیں کریں گے. قرآن اگلا سیکشن ہوگا انشاءاللہ. تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں رمضان میں. تو اس اگر روزے پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ اعلان کیا تو ساتھ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی کہ 183 نمبر، اگر آپ قرآن میں اس کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تم پر روزہ فرض کر دیا. اور کیوں کیا؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ راز ہے، تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ مجھے یہ تقوی اس وقت سمجھ میں آیا، آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. کبھی بارش بہت زیادہ ہو جائے اور اس بارش کے ساتھ جب وہ تھم جائے اور روڈوں پر پانی کھڑا ہو جائے، آپ کے گھر کے آگے پانی کھڑا ہو جائے، آپ کسی دکان کے اندر گروسری خریدنے جائیں، آپ کبھی اسکول چلے جائیں، یعنی کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں جب اس بارش ختم ہونے کے بعد، تو اکثر دیکھیں گھروں کے باہر، دکانوں کے باہر پانی جمع ہوتا ہے. تو لوگ راستہ بنانے کے لیے پتھر یا اینٹیں رکھ دیتے تھے، اب بھی رکھتے ہیں. میں نے ایکسپیرینس اس لیے اس وقت تقوی کو زیادہ سمجھا کہ تقوی کی میننگ پرہیزگاری ہے. تو اس وقت آپ اگر یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں تو جب آپ اس اسٹور میں داخل ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اس پانی کے اندر آپ کچھ پتھر رکھ دیتے ہیں. اور یہ پتھر یا اینٹیں اس لیے آپ رکھتے ہیں کہ تاکہ اس پانی سے ہم گزریں. لیکن آپ نے غور کیا ہے کبھی بھی کہ جب ہم گزرتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارے ہاتھ ہماری شلوار میں یا ہمارے ٹراؤزر پر چلے جاتے ہیں، ہم اپنے پانچوں کو اوپر کھینچ لیتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم گزریں تو وہ کیچڑ بھی ہمیں نہ لگے اور اس گندے پانی کی چھینٹیں بھی ہمیں نہ لگیں. اور تقوی بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر میں تقوی پیدا کر دوں تاکہ تم چھوٹے گناہوں سے، اس پانی کے جو گندے قطرے تھے اس سے جیسے تم بچتے ہو، جیسے کیچڑ سے بچتے ہو، تاکہ میں چھوٹے گناہوں اور بڑے گناہوں سے تمہیں پاک کر دوں. تو ناظرین، اس روزے کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ تو دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے اور اس کے انعامات صرف آخرت میں نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے. یہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم اس بادشاہ کی جس نے اعلان کیا تھا اس کی رعایا کی طرح ہو چکے ہیں. مانگ لیتے ہیں سب کچھ خدا سے مگر خدا کو چھوڑ کر. مانگ لیتے ہیں خدا سے سب کچھ مگر خدا کو چھوڑ کر. تو اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ لے لو جو کچھ چاہیے، دنیا کا بھی لے لو اور آخرت کا بھی لے لو، لیکن یہ راز چھپا ہوا ہے اس روزے کے اندر. اگر سحر اور افطار کا نام روزہ ہے
اگر ہم سحری کر کے افطار میں روزہ کھول دیتے ہیں، اگر اسی کا ہی نام روزہ ہے تو پھر میرا ایک سوال پیدا ہوگا، کیا روزہ رکھ کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ کیا روزہ رکھ کر آپ غیبت کر سکتے ہیں؟ یا روزہ رکھ کر کوئی ایسا گناہ جو چھوٹا بڑا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، سحر سے افطار تک آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، اور مزے کی بات ہے کہ حلال چیزیں نہیں کھاتے۔ میں اور آپ حلال چیزیں نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بھائی اللہ نے کہا ہے، تقویٰ ہے نا، یہ تقویٰ آ رہا ہے اب۔ تو حلال چیزیں ہم کھا نہیں سکتے، ہم گالی گلوچ کر نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ سے، دغابازی سے، ہر برے کام سے باز نہیں آیا تو اللہ کو ایسی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اینالائز کیجئے گا کہ پوری سوسائٹی کے اندر، پورے اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑا چینج آ جائے گا، ہماری عبادتیں بڑھ جائیں گی۔ نمازیں ہم پر فرض تھیں، ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اب نہ پڑھنے والے بھی پڑھیں گے الحمدللہ۔ روزہ تمام لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو یہ جذبہ بھی دیکھا ہے ایز اے ڈاکٹر کہ وہ پیشنٹ بیچارے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 185 نمبر میں کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم میں جو بیمار ہیں، تم میں جو سفر میں ہیں، لیکن ان کا بھی ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ میں روزہ اپنا کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال، تو یہ ایمانی جو جذبہ ہے، اس کو روزے نے قائم رکھنا ہے، اور وہ کیسے رکھنا ہے اگر آپ غور کر لیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، فریج تو آپ کے پاس ہے، آپ روزے میں ہیں، فریج میں وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، مگر آپ نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ نہیں، میں روزے میں نہیں کھا سکتا، اور ڈر بھی کوئی نہیں ہے، مگر ہاں ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی ڈر ہے نا۔ روزہ رکھنے کے بعد حلال چیز ہم نے خود پر حرام کر دی ایک وقت کے لیے، سحر سے افطار تک ہم نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اگر میں اور آپ غور کریں کہ جب ہم اللہ کی محبت میں حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو 11 مہینے میں اللہ یہی تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس میں تم حرام کو اپنے اوپر بند کر دو۔ میری محبت میں جب تم حلال بند کر رہے ہو تو یہ ایبلٹی تو ہے تمہارے اندر کہ تم سچے ہو، تم مجھ سے وہ انعام پانا چاہ رہے ہو۔ تو میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے بعد تم خود پر حرام چیزیں جس کو میں نے منع کیا ہے، اس کو اپنے اوپر بند کر دو۔ آپ روزے میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں گالی نہیں دوں گا، کوئی غلط بات کروں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رمضان کے مہینے کے بعد جب آپ گالی دیں گے، جب آپ دغابازی کریں گے، تو کہ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر ہی دیا ہے، تو ہم اس روزے کی جو حرمت ہے، اس روزے کے جو بینیفٹ ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ دے کر، کہ ہم اپنی ایمان کی ڈائریکشن کو صحیح کر لیں، تو اس سے بڑا موقع اور کون ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہ ذہن میں رکھیے گا، جس بادشاہ نے وعدہ کیا ہے، میں بحیثیت طالب علم، کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، بحیثیت طالب علم
میں جتنی آیات جانتا ہوں تھوڑی بہت، میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر انسان اس بات پر یقین کر لے میرا رب اسے زمین پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو وہ پھر آسمانوں پر کیسے چھوڑ دے گا؟